11ویں جماعت کے لیے داستان۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے معاشرتی زندگی کا عادی ہے۔ ایک دوسرے کے نزدیک رہ کر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ انہی خیالات، احساسات کو طویل انداز میں قصہ در قصہ بیان کرنے کے فن کو داستان کہا گیا ہے۔ دیکھیے، ہم کشمیری میں بھی جب آپ اگر بزرگوں سے سنیں گے تو وہ داستان پسند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم داستان رات کو سنا کرتے تھے۔ ریڈیو ٹی وی پر بھی یہ جو مشہور داستان گو کشمیر کے جو اسماعیل میر، وہ بھی داستان سنایا کرتے تھے۔ یہ وہ نسلی صنف ہیں جس میں دیووں، جنوں، پریوں اور شہزادوں کے حیرت انگیز کارنامے بیان کیے جاتے ہیں جو محض خیالی ہوتے ہیں، لیکن داستان گوئی کی فنکاری کی وجہ سے یہ قصے خیالی ہونے کے باوجود بھی حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ داستان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی یا ہوئی جب قدیم بادشاہوں، رئیسوں اور امیروں کی عملی زندگی میں جمود اور سستی پائی جاتی تھی۔ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے درباروں میں داستان گو ملازم رکھے تھے، یعنی شاعر بھی ہوتے تھے جو شعر پڑھتے تھے، اور اس طرح داستان کہنے والے بھی۔ تو اس زمانے میں یہ آج کی طرح ٹی وی، ریڈیو، نیٹ وغیرہ کا زمانہ مت تھا، تو تفریح کے لیے، رات گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے داستانیں لوگ سنا کرتے تھے۔ تو بادشاہ اور رئیس اور بڑے بڑے لوگ بھی اس چیز کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ ایک پیشہ بن گیا تھا داستان گوئی۔ اس وقت پروفیشن ایک جو انہیں داستانیں سنایا کرتے تھے، یعنی ان بادشاہوں کو، اسے انہیں تفریح کا سامان بھی میسر ہوتا تھا۔ داستانوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں قدیم زمانے کے رہن سہن، تہذیب، ثقافت اور مذہب کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی تھی یا ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ سبرس اردو زبان کی قدیم ترین داستان مانی جاتی ہے، جس کو ملا وجہی نے تحریر کیا تھا۔ بعد میں 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد داستان کا جدید دور شروع ہوا، کیونکہ وہاں پر بہت ساری داستانیں ترجمہ ہوئی، جس میں میر امن دہلوی نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ کتاب زبان و بیان کے لحاظ سے سادہ اور عام فہم زبان میں لکھی گئی اور اسی وجہ سے بہت مشہور بھی ہوئی۔ آپ کا اس میں قصہ جو ہے نا، حاتم طائی کا جو قصہ ہے آپ کی کہانی یہ کتاب میں، تو وہ بھی اسی داستان سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب کتنی اہم ہے، فورٹ ولیم کالج یعنی 1-2 صدیاں پہلے جب ترجمہ ہوئی ہے، اور آج بھی ہماری جو لائبریری ہے ہائر سیکنڈری کی، اس میں بھی یہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی معروف، مشہور اور دل پسند کتاب ہیں۔ داستانوں نے امیروں اور رئیسوں کو ہمدردی، ایثار اور غریب کی مدد کرنے کا حوصلہ دیا۔ داستانوں سے نوجوان کمر بست ہوئے، جو جذبہ اور کوئی بھی مشکل کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ان میں جذبہ ایک ابھرتا تھا۔ اس طرح داستانوں نے انسانی زندگی کو سنوارنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ شکریہ۔